أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. سابقہ آیات میں کفار یہود کا دین کے بارے میں اختلاف مذکور تھا. وَلَقَدْ بَوَّأْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مُبَوَّأَ صِدْقٍ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. کفار یہود کا دین کے بارے میں اختلاف مذکور تھا. یہ صورت میں مشرکین سے خطاب کیا گیا ہے جو دین کی مخالفت میں ان کے مشارک تھے، ان کے جیسے تھے. تو اب جو آگے آیات کچھ چند آیات آ رہی ہیں اس میں قرآن کریم کی حقیقت کے ذریعے دین اسلام کی حقیقت کا اس بات کیا گیا ہے. قرآن کریم کی حقیقت کے ذریعے دین اسلام کی حقیقت کا اظہار کیا گیا ہے اور اس بات کیا گیا ہے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ، پیغمبر کو خطاب کیا گیا. سنیے گا آیات کو غور سے. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ، اگر آپ شک میں ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اگر آپ کس میں ہیں؟ اے پیغمبر کو مخاطب بنایا جا رہا ہے، پیغمبر کو. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ، اگر آپ شک میں ہیں. مما، اس کتاب سے. مما، اس کتاب سے. انزلنا الیک، جو کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. اگر آپ کو شک ہے فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ پوچھئے. فاسأل امر کا صیغہ نا، واحد حاضر. فاسأل، تو آپ پوچھئے. الذین، ان لوگوں سے. یقرؤون الکتاب من قبلک، جو آپ سے پہلے کی کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ پڑھتے ہیں، یعنی توریت، انجیل وغیرہ. یقرؤون الکتاب من قبلک، جو کتاب پڑھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہے، ان سے پوچھئے اس قرآن کریم کی حقیقت کے بارے میں، کیونکہ وہ قرات کرتے ہیں اور اس قرات کے اندر، توریت اور انجیل کے اندر، ہم نے قرآن کریم کی حقیقت کو بیان کیا ہے. وہ بتلائیں گے کہ یقیناً ایک کتاب ایسی ہے جو نازل ہوگی اور وہ سچ اور حق ہوگی. آپ پوچھ لیں اگر آپ کو شک ہوتا ہے تو. کیا پیغمبر کو شک ہو سکتا ہے؟ پھر مخاطب بنایا گیا ہے پیغمبر کو، بتا دیتے ہیں. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اے پیغمبر اگر آپ شک میں ہیں ان کی مخالفت کی وجہ سے، تکالیف اور پریشانیوں کی وجہ سے، اگر آپ شک میں ہیں اس کتاب کے بارے میں، مما انزلنا الیک، جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. فاسأل الذین یقرؤون الکتاب من قبلک، تو آپ پوچھئے، ان لوگوں سے پوچھ لیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئی کتابوں کو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں. وہ ان کتابوں کے اندر پڑھ کر آپ کو بتا دیں گے کہ قرآن کریم کا تذکرہ ان کتابوں میں بھی موجود اور مذکور ہے. لقد جاء الحق من ربک، تحقیق کہ آپ کے پاس آپ کی رب کی طرف سے حق بات پہنچ چکی ہے.
یعنی کتاب نازل ہو رہی ہے آپ کے پاس، فلا تکونن من الممترین، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. فلا تکونن، آپ کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا، جیسے آج تک نہیں ہوئے. اور اس سے بھی بڑھ کر جو لوگ ہیں، اس سے بھی یعنی شک کرنے والوں سے بھی بڑھ کر جو لوگ ہیں ان میں سے بھی نہ ہوئیے گا. وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، اور وہ ہے تکذیب کرنے والے، یہ بڑھ کر ہے، شک کرنے والوں سے بھی بڑھ کر ہے. وَلَا تَكُونَنَّ، مت ہو جائیے گا ان لوگوں میں سے كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ، جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ ایسے ہوئے تو یقیناً خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں سے بنیں گے. اب سوال یہ کہ پیغمبر کو خطاب کیا گیا ہے شک کے بارے میں، جواب اس کا یہ ہے کہ اصل میں اس میں مبالغہ ہے. مبالغہ یہ ہے کہ پیغمبر کو ہمارا خطاب کرنا جو شک میں واقع نہیں ہے، ان کو خطاب کر کے توجہ دلانی ہے ان لوگوں کو کہ جب پیغمبر کو شک ہو تو وہ نقصان اور خسارے میں رہ سکتے ہیں، حالانکہ ان کو شک اور شبہ نہیں ہوتا. تو جن کے اندر شک اور شبہ موجود ہے ان کے خسارے کا کیا کہنا، ان کا نقصان کتنا بڑا ہوگا. یہ مبالغہ ہے. چل گیا؟ دوبارہ کر دوں آیت. فَإِن كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا، اگر آپ شک میں ہیں اس باتوں سے، ان آیات سے، اس قرآن سے، انزلنا الیک، جو ہم نے نازل کی آپ کی طرف، تو فاسأل الذین کفروا الذین یقرؤون الکتاب، تو آپ پوچھ لیجئے ان لوگوں سے جو کتاب پڑھتے ہیں، من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، یعنی توریت انجیل. لقد جاء الحق من ربک، البتہ تحقیق کہ جو آپ کے پاس کتاب آ چکی ہے وہ حق آئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، وہ کتاب حق ہے. فلا تکونن من الممترین، بس آپ ہرگز، آپ کبھی بھی شک کرنے والوں میں سے، امترا یمتری امتراء، شک کرنا، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے گا. ولا تکونن، اور کبھی بھی نہ ہونا، من الذین، ان لوگوں میں سے جو اس سے بھی بڑھ کر ہیں، یعنی جنہوں نے کذبوا بآیات اللہ، اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا. فتکون من الخاسرین، اگر آپ ایسے ہوئے تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہوں گے. آگے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو تسلی ہے، ایمان نہ لانا. دیکھو طالب علم نہیں پڑھتے، طالب علم سوتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، سبق ان کو دیا جاتا ہے، روز استاد پابندی سے آ کے سبق پڑھاتے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں، تو کیا ہوتا ہے بچوں؟ استاذ کا کیا حال ہوتا ہے؟ اب بتاؤ نا کیا ہوتا ہے؟ پریشان، تکلیف، غم، افسوس. ارے یار کیا کروں یار، میں تو ان کو اچھی طرح سے پڑھانے کی کوشش کرتا ہوں، پڑھتے کتنی تکلیف ہوتی ہے. اتنے میں اعجاز بیچارہ اٹھ کے آتا ہے، کہتا ہے استاد جی آپ فکر نہیں کریں، میں کوشش کر لوں گا، میں پڑھا لوں گا، میں یہ کر لوں گا، میں فلاں کر لوں گا، آپ پریشان نہ ہو، آپ تسلی رکھیں، آپ ہماری چند ساتھیوں کی ان حرکتوں کی وجہ سے آپ غمزدہ نہ ہو، آپ پریشان نہ ہو، آپ پڑھائیے، آپ اپنا دل چھوٹا نہ کیجیے. یہی ہے نا بھائی، یہی کہو گے نا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے بڑے محبوب ہستی ہیں، بڑے محبوب ہستی ہیں، تمام مخلوقات میں محبوب ترین ہستی اور ذات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. تو یقیناً غم اور تکلیف جب ہوتی ہے تو اللہ رب کریم کی طرف سے بھی تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے اس محبوب کو تسلی تو دوں. یہ بہت غم میں ہے، بشریت کا تقاضا ہے اس کا، بشر ایک بنایا جسم ہے، تو اس جسم میں جو ہم نے فطرت رکھی ہے اس کے تحت یہ بیچارہ غمزدہ ہوگا، تو تسلی. ٹھیک ہے، آئیے اب تسلی کے کلمات. ان الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون. اعجاز آ کر کہتا ہے استاذ کو، صاحب جن کے بارے میں آپ بار بار شکایت کر رہے ہیں نا، یہ نہیں پڑھیں گے، یہ نہیں پڑھیں گے. یقین جانیے گا میں نے دیکھا ہے ان کو، تکرار میں بھی دیکھا ہے، ویسے بھی دیکھتا ہوں میں، یہ پڑھتے نہیں ہیں. اور آپ یہ رکھ لیں کہ یہ نہیں پڑھیں گے، آپ ان کی طرح متوجہ نہ ہو، نہیں پڑھیں گے، نہیں پڑھیں گے. یہ آپ بلا وجہ ان کو بار بار متوجہ کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہمارا سبق خراب ہوتا ہے. برائے مہربانی آپ ان کو نہ دیکھیے. قرآن کریم میں بھی ایسی بات،
اجازت سمجھ گیا ہوگا میرا خیال ہے. ان الذین حقت علیہم کلمۃ ربک، یقیناً جو لوگ ایسے ہیں، ان الذین، یقیناً جو لوگ ایسے ہیں کہ حقت علیہم کلمۃ ربک، ان کے بارے میں تیرے رب کی بات ثابت ہو چکی ہے کہ لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے. تیرے رب کی بات ان لوگوں کے بارے میں ثابت ہو چکی ہے. ان الذین، یقیناً جو لوگ ایسے ہی ہیں جن کو آپ سمجھاتے ہیں، تو حقت علیہم کلمۃ ربک، تیرے رب کا فیصلہ ان کے بارے میں ہو چکا ہے. کیا فیصلہ؟ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے. وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ ان کے پاس تمام قسم کے دلائل بھی آ جائیں، اگرچہ ان کے پاس، یعنی یہ استاد آپ جتنا زور لگا لیں، جتنا سمجھا دیں، یہ نہیں مانیں گے. اجازت کہہ رہا ہے. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کہتے ہیں وَلَوْ جَاءَتْهُمْ كُلُّ آیَةٍ، اگرچہ آ جائیں ان کے پاس ہر قسم کے دلائل، تمام دلائل آ جائیں، نہیں لائیں گے ایمان. حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ، یہاں تک کہ یہ لوگ دیکھ لیں گے دردناک عذاب، یہاں تک کہ یہ دردناک عذاب دیکھ لیں گے، یعنی موت کی تکلیف بھی آنے لگے گی اور موت کے بعد کے حالات ان کے سامنے آنے لگیں گے، اور اس وقت کا ایمان ان کے لیے نافع نہیں ہوگا. مدرسے سے اخراج کا فیصلہ ہو گیا اور اب بول رہے ہیں اب نہیں کروں گا، اب نہیں بیٹا، اب نہیں. حتیٰ یروا العذاب العلیم، یہاں تک کہ یہ لوگ دردناک عذاب کیا کر لیں، دیکھ لیں، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے اور عذاب کے اوپر سے پردہ ہٹا دیا جائے اور یہ دیکھ کر سمجھ بیٹھے کہ او ہو وہ تو حقیقت ہے جس کا ہم انکار کر رہے تھے، اور اب ایمان لائے جیسے فرعون ایمان لایا. تو اب کا ایمان عذاب کو دیکھنے کے بعد ایمان کا لانا فائدے مند نہیں ہوگا. کیسی بات لگی بیٹا؟ فلولا کانت قریۃ آمنت، چنانچہ کوئی بستی بھی ایسی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی. فلولا ہے تو تحزیز کا، ابھارنے کا ہے. لولا، فلولا کانت، فلولا کانت قریۃ آمنت، چنانچہ نہ ہوئی کوئی بستی کہ ایمان لاتی. فنفعہا، اور اس کو ایمان سے کیا ہوتا، اس بستی کو ایمان سے نفع ہوتا اور ایمان اس کو نفع دیتا. فنفعہا، ایمان اس بستی کو نفع دیتا. کوئی بستی ایسا نہ ہوئی. اچھا آگے فائل موجود ہے خود. فنفعہا ایمان ہوا کہ اس بستی کا ایمان ان بستی والوں کو کیا دیتا، کوئی بستی، چنانچہ کوئی بستی ایسی نہ ہوئی کہ وہ ایمان لے آتی، کہ انبیاء، پیغمبر، رسول آ کر ان کو سمجھاتے اور وہ بستی ایمان لے آتی اور اس ایمان لانے سے ان کو فائدہ ہوتا. فنفع، ایمان ہوا، الا قوم یونس، سوائے قوم یونس، کہ انہوں نے جب عذاب کی علامات صرف دیکھی تھی، ابھی عذاب نہیں دیکھا تھا اور فوراً سجدے میں گر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ایمان قبول کر لیا تھا. سوائے قوم یونس، حضرت یونس علیہ السلام چل پڑے تھے کہ قوم ایمان نہیں لا رہی ہے اور عذاب کا وعدہ قریب آ چکا ہے، تو لیکن قوم نے جب یونس علیہ السلام کو تلاش کیا تو نظر نہیں آئے اور سمجھ گئے کہ وہ ہو جو بات کہے کہ گئے ہیں یونس علیہ السلام وہ بات سچی ہے، فوراً ایمان لے آئے. تو اللہ تعالیٰ نے اب اس ایمان نے ان کو کیا دیا، فائدہ دیا، عذاب ختم ہو گیا. ایک منٹ یار، جی بچوں. تو سوائے قوم یونس کے، لما آمنوا، جب وہ ایمان لے آئے، کشفنا عنہم عذاب الخزی فی الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ نے ان سے ہم نے دور کر دیا ان سے رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں. ومتعناہم الی حین، اور ان کو ایک وقت تک عیش و عشرت میں رکھا، ایک وقت تک عیش و عشرت میں ہم نے ان کو رکھا، یعنی موت تک وہ عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزارتے رہے. یہ ہوا فائدہ ایمان کا. تو بچوں ایمان کا فائدہ ہے نا، اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ ہوں، ماشاءاللہ نور علی نور.
تو فلولا کانت قریۃ آمنت، چنانچہ کوئی قریہ بھی کوئی بستی بھی ایسی نہ ہوئی کہ ایمان لے آتی، فنفعہا ایمانہا، کہ اس کا ایمان ان کو فائدہ دیتا، الا قوم یونس لما آمنوا، جب ایمان لے آئے یہ لوگ، کشفنا عنہم، دور کر دیا ہم نے ان سے عذاب الخزی، رسوائی کا عذاب دنیا کی زندگی میں، ومتعناہم، اور متا دیا، سامان دیا اور آسودگی دی ان کو ایک وقت تک ہم نے ان کو آسودگی اور متا اور سامان دیا۔ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، یہ تسلی کے کلمات چل رہے ہیں، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، اگر تیرا رب چاہے تو جتنے بھی زمین کے اندر لوگ بستے ہیں سب کو کیا کر دے، ایمان کی توفیق دے دے، ایمان سے نواز دے، تیرا رب چاہے تو۔ نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے نا؟ وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ، اگر چاہے تیرا رب، لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا، تو جو کچھ بھی زمین میں ہے، جتنے بھی لوگ زمین میں ہیں، سب کے سب کیا ہو جائے، مومن ہو جائے، ایمان والے ہو جائیں۔ لیکن بعض حکمتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتا، اللہ کی حکمت ہے بھائی۔ تو کیا کرنا چاہیے آپ کو اس بات پر آپ کا نام کیا ہے؟ تحقیق عثمان، کیا کرنا چاہیے اس بات پر؟ یہ جو اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ اگر ہم چاہیں، تیرا رب چاہے تو زمین میں جتنے بھی لوگ ہیں سب ایمان لے آئے، نہیں اور بھائی آپ شکر کریں خدا کا، آپ شکر کریں کہ آپ ایمان والوں میں ہیں یار، خدا کا بڑا شکر ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق مشیت سے ہے، خدا نے آپ کے لیے مشیت میں ایمان دے دیا، اب ان کی فکر آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، او یار وہ کافر کیوں ہے، او خدا کی مشیت، ایمان کا تعلق مشیت کے ساتھ ہے، ہمیں تو خدا کا شکر کرنا چاہیے نا۔ او بھائی شکر الحمدللہ کہ خدا نے ہمیں تو ایمان دیا، وہ جس پیدا کرنے والے کو چاہے ایمان کے ساتھ دے رہا ہے، کافر بنا رہا ہے، جو بھی ہے، لیکن اس وقت آپ اپنی حالت کو دیکھ کر خدا کا شکر بجا لائیں نا۔ لوگ الٹے سیدھے سوالات کرتے ہیں، ارے یار وہ بیچارہ کافر ہے، اللہ نے اسے کافر کیوں بنایا؟ او بھائی حکمت خدا کی، تمہارا کیا تعلق اس سے؟ تم اپنے اوپر تو دیکھو کہ تم کیا ہو، تم مومن ہو، خدا کا شکر بجا لاؤ کہ تمہارے ساتھ اس نے بہترین فیصلہ کیا، بہترین فیصلہ ہے تمہارے اور ہمارے ساتھ کہ اس نے ہمیں ایمان دیا ہوا ہے، کیونکہ ایمان کا تعلق مشیت کے ساتھ ہے۔ تو سب سے پہلے تو آپ شکر کریں، باقی ان کے لیے دعا کر دیں، اللہ ان کی اپنی مشیت کے مطابق جو فیصلہ کرے۔ خالق کے سامنے ہماری کیا حیثیت؟ بھائی مدرسے میں آپ کو کوئی داخلہ دے رہا کوئی نہیں دے رہا، تو پھر ان کی اپنی حکمتیں، کیا خیال ہے؟ آپ کون ہوتے ہیں؟ تو معلوم ہوا کہ بیچارے تبلیغ والے پریشان رہتے ہیں اور دوسروں کو کوستے ہیں، دوسروں کو تانگ کرتے ہیں کہ ابھی تک آپ تبلیغ کے لیے نہیں نکلے، ابھی دیکھیں فلاں گاؤں کے لوگ سارے کافر بنے بیٹھے ہیں۔ پیغمبر کو کہا گیا افانت تکرہ الناس، افانت تکرہ الناس، کیا آپ زبردستی کریں گے لوگوں کو؟ اکرہ یکرہ اکرہ، افانت تکرہ الناس، کیا آپ لوگوں کو زبردستی کریں گے حتی یکونوا مومنین، کہ وہ مومنین میں سے ہو جائے؟ آپ کریں گے زبردستی؟ آپ کا تعلق نہیں ہے اس سے، ایمان کا تعلق اللہ کی مشیت سے ہے۔ آپ تسلی رکھیے، آپ گھٹ رہے ہیں، آپ غمزدہ ہو رہے ہیں، آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں، آپ افسوس میں مبتلا ہیں، آپ نہ کیجیے ایسا، آپ کا کام نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کو ایمان پر مجبور کریں گے، نہیں کر سکتے آپ، اس کا تعلق مشیت سے ہے۔ آپ کا کام تعلیم اور تبلیغ کرنا ہے، آپ کی ذمہ داری یہی ہے، آپ اپنی ذمہ داری نبھائیے۔ ایمان کی فکر یہ نہ کیجیے گا کہ یہ ایمان نہیں لا رہا تو گھٹ گھٹ کے اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیں، نہیں، بڑی بات ہے۔ تسلی ہو گئی، پیغمبر کو تسلی ہو گئی کہ یار یہ میری امت اگر یہ سب کفار پہ رہے گی، کفر کی حالت میں رہے گی تو کیا ہوگا اس امت کا؟ آپ تسلی۔ اللہ افانت تکرہ الناس حتی یکونوا مومنین، سمجھ گئے؟ یہاں تک کہ یہ لوگ کیا ہو جائیں؟ ایمان والے ہو جائیں۔ وما کان لنفس ان تؤمن الا باذن اللہ، کسی شخص کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اللہ کی اذن کے بغیر ایمان لے آئے۔
بڑی بات ہے. اللہ وما کان لنفس، نہیں ہے کوئی شخص، کسی شخص کے لیے ممکن نہیں ہے ان تؤمن الا باذن اللہ، کہ کوئی شخص ایمان لے آئے اللہ کے اذن اور حکم کے بغیر. کسی شخص میں ممکن نہیں. یہ اللہ کی حکم ہوتا ہے، اللہ کی مشیت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دیتا ہے. تؤمن سیغہ کون سا ہے بیٹا؟ واحد مونس. کیوں؟ شاباش، میری بچہ بہت سمجھدار ہے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور اللہ تعالیٰ گندگی کو ڈھال دیتا ہے. گندگی کون سی؟ کفر کی گندگی کو ڈال دیتا ہے ان لوگوں پر، علی الذین، ان لوگوں پر، لا یعقلون، جو عقل نہیں رکھتے. یعنی ان کے جہل بسیط یا جہل مرکب ہونے کی بنا پر. سبب کیا ہے ان کے ایمان کو توفیق نہ ہونے کا؟ جہل مرکب، بے عقلی، بے سمجھی. اس بے سمجھی بے عقلی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ ایمان سے محروم کر دیتا ہے. خدا کے واسطے اپنی سمجھ اور عقل کو استعمال کرو اور خدا کی آیات اور دلائل کو دیکھ کر اس پر مزید اپنے ایمان کو پختہ کرو. اٹھو بیٹا اٹھو، صبح ہو گئی ہے. اللہ. اس کے بعد کی جو آیات آ رہی ہیں، وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اس سے پہلے کی تسلی سے پہلے کی جو آیات تھیں اس میں کفار کا تذکرہ تھا. تسلی سے پہلے کی آیات میں یہود کفار کا تذکرہ تھا اور مشرکین کا تذکرہ تھا. اب ان آیات میں ان کے ایمان نہ لانے پر اتمام حجت ہے. اتمام حجت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ایمان کیوں نہیں لاتے. قل انظروا، آپ کہہ دیجئے ان لوگوں کو، انظروا، غور کریں، ماذا فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں میں کیا کیا چیزیں ہیں، غور کریں. غور کریں، چاند، ستارے، کیا کیا مخلوقات آسمانوں میں نظر آ رہی ہے، کیا کیا زمین میں نظر آ رہی ہے، غور کریں. کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے بیان کردہ دلائل ہیں. وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ، اور یہ ایمان نہ لانے والی قوم جو ایمان نہیں لاتی، ان کو ہماری آیات، ہمارے دلائل اور ہماری دھمکیاں کوئی فائدہ نہیں دیتی. وما تغنی الآیات، فائدہ نہیں پہنچاتی دلائل اور نذر، نذیر جمع نذر، دھمکیاں عن قوم لا یؤمنون، اس قوم کو جو ایمان نہیں لاتی ان کو یہ فائدہ ہی نہیں پہنچا رہی کیونکہ ان کے ایمان بے عقلی ہے. بس آپ فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس یہ لوگ، حل نافیہ ہے، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں، یہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. اللہ کی نفی ختم کر کے بات کر رہا ہوں. فَهَلْ يَنْتَظِرُونَ إِلَّا مِثْلَ أَيَّامِ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِهِمْ، بس یہ لوگ منتظر ہیں ان واقعات کے جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں. جو عذاب کے واقعات ان سے پہلے ہو گزرے ہیں نا، یہ انہی واقعات کا یہ بھی انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر بھی اللہ کا کیا آ جائے، عذاب آ جائے. قل، آپ کہیے، فانتظروا انی معکم من المنتظرین، تم انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ کیا ہوں، انتظار کرنے والوں میں سے ہوں. ثم ننجی رسولنا، پھر ہم نجات دے دیں گے اپنے رسولوں کو، والذین آمنوا کذالک، اور جو ایمان لے آئے اسی طرح. حقا علینا، یہ ہمارا وعدہ ہے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ننجی المومنین، کہ ہم ایمان والوں کو کیا دیں گے، نجات دیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. آپ بے فکر رہیے، یہ تسلی پوری ہو گئی. اس کے بعد توحید کا مضمون پھر شروع ہے.
قل یا ایھا الناس، کہہ دیجئے اے لوگوں، ان کنتم فی شک من دینی، اگر تم لوگ شک میں ہو میرے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں، فلا اعبد الذین، پس میں عبادت نہیں کرتا، الذین تعبدون، ان چیزوں کی جن کی عبادت تم لوگ کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، ولکن اعبد اللہ، لیکن میں تو عبادت کرتا ہوں اللہ کی، الذی یتوفاکم، جو تم کو موت دیتا ہے، وامرت، اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے ان اکون من المؤمنین، کہ میں ایمان والوں میں سے ہو جاؤں۔ صاف صاف دو ٹوک بات، دو ٹوک عقل مضبوط بات، پرے ہو جاؤ، دفع ہو جاؤ، یاد رکھو میں صرف ایک خدا کی عبادت کروں گا جو تمہیں موت دے گا، پھر پتہ چلے گی بات تمہیں، ٹھیک ہے؟ اور مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ ان اکون من المؤمنین، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ وان اقم وجہک، کہ میں توجہ رکھوں، میں اپنی توجہ کو قائم رکھوں، للدینی، دین کے لیے، حنیفہ، تمام دینوں کو چھوڑ کر، حنیف یکسو ہو جانا، تمام ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، ادیان باطلہ کو چھوڑ کر، وَأَنْ أَقِمْ وَجْهَكَ، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنی توجہ دین کے لیے رکھوں، حنیفاً، تمام دینوں کو چھوڑ کر، اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، کہ میں وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، ہاں، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ تو کبھی بھی ان مشرکین میں سے نہ ہونا، تو کبھی بھی ان مشرکین میں سے نہ ہونا، مجھے یہ بھی کہا گیا ہے، اور مجھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، کہ تم چھوڑنا مت اللہ کے سوا، ہاں، وَلَا تَدْعُوا مِن دُونِ اللَّهِ، تم پکارنا مت، وَلَا تَدْعُوا، تم پکارنا مت، مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا، مَا لَا يَنْفَعُكَ، ایسی چیزوں کو جو تیرے کو فائدہ نہ پہنچا سکے، وَلَا يَضُرُّكَ، اور نہ تیرے کو تکلیف دے سکے، وَلَا تَدْعُوا، مت پکارنا، مجھے یہ کہا گیا ہے من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو، لا ينفعک ولا يضرک، نہ تجھے نفع دے اور نہ تجھے ضرر دے۔ فَإِن فَعَلْتَ، مجھے یہ بھی کہہ دیا گیا ہے کہ اگر تو نے ایسا کیا، فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ، تو یقیناً تو بھی فوراً کس میں سے ہو جائے گا؟ ظالم۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اور یہ بھی بتا دیا گیا ہے کہ اگر تجھے پہنچے اللہ کی طرف سے کوئی ضرر، کوئی تکلیف، فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اس کو ہٹا دینے والا کوئی نہیں سوائے خدا کے۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر تجھ سے ارادہ کر لے اللہ تعالیٰ کسی بھلائی کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اس فضل کو، اس انعام کو کوئی رد کرنے والا نہیں، یصیب بہ، اور وہ پہنچاتا ہے اپنے فضل کو، من یشاء، جس کو لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے، جس کے لیے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے پہنچاتا ہے، وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، اور وہی کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ آگے پھر قرآن کی حقیقت کا بیان، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ، کہہ دیجئے اے لوگوں، قَدْ جَاءَكُمُ الْحَقُّ، حق تمہارے پاس پہنچ گیا، مِن رَبِّكُمْ، تمہارے رب کی طرف سے، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، پس جس نے ہدایت کو پا لیا، فَمَنِ اهْتَدَىٰ، جس نے ہدایت کو پا لیا، فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ، اس نے اپنی ذات کے لیے ہدایت کو حاصل کیا، وَمَنْ ضَلَّ، اور جو گمراہ ہوا، جو راستے سے بھٹکا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، تو وہ راستے سے بھٹکنا اس کے اپنے اوپر وبال ہوگا، فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا، وہ ضلالت، وہ گمراہی اس پر ہی پڑے گی۔ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، پیغمبر کو کہا گیا آپ بول دیجئے کہ میں تم پر مسلط نہیں ہوں، میں تم پر مسلط نہیں ہوں کہ تمہاری نیکی اور تمہاری بدی کا مجھ پر کوئی اثر پڑے گا، نہیں، میں تم پر مسلط نہیں ہوں، اپنا معاملہ تمہارے ساتھ ہے، میں تو رہبر اور رہنما ہوں۔ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ، پیغمبر کو کہا گیا کہ پیروی کیجئے ان باتوں کی جو وحی کی جا رہی ہے الیک، آپ کی طرف، وَاصْبِرْ، اور اس اولو العزم کام پر، بڑا کام ہے جو بھی آپ بھی کر رہے ہیں، بڑا کام ہے، اس اولو العزم کام پر، وَاصْبِرْ، صبر کیجئے، حَتَّىٰ يَحْكُمَ اللَّهُ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے اور ان کے لیے عذاب کا فیصلہ ہو جائے، ان کے لیے کیا ہو؟ عذاب کا فیصلہ ہو جائے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والوں میں زیادہ اچھا ہے، بہت اچھا ہے، خیر الحاکمین، فیصلہ کرنے والوں میں بہت اچھا ہے، سب سے اچھا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ اب یہ صورت آج مکمل ہوئی، الحمدللہ
الحمدللہ بروز ہفتہ انشاءاللہ آپ کا اس صورت میں سے ایک جائزہ ہو جائے گا، کچھ تحریری اور کچھ تقریری. کچھ پوچھ بھی لوں گا، شاید زبانی پہلے پوچھ لوں، تحریری بعد میں لے لوں. 2 دن میں اس صورت میں مزید لگاؤں گا کہ آپ اس کو صورت کو مضبوط پکا یاد کر لیں اور کوئی لفظ معانی اور کوئی مطالب آپ سے رہ نہ جائے. ٹھیک ہے؟ یہ ہفتے کے روز، ابھی جمعہ بھی آ گیا، اچھا ہو گیا، یہ صورت بھی مکمل ہو گئی، اور آپ امید ہے انشاءاللہ جمعے کی برکات، عبادات کی برکات اسی صورت کے ذریعے سے حاصل کریں جس کے معانی مطالب آپ کے ذہنوں میں ابھی تازے تازے ہیں.